ہانی بھی جاگ گئی تھی۔ تیمور کو اس قدر زنیرہ پر غصے سے کرتے ہوئے دیکھ کر ہانی خود بھی ڈر کے مارے کانپ رہی تھی کہ نہ جانے میرا کیا حال ہوگا، کیونکہ اسے تیمور سے رحم کی امید کم ہی تھی، کیونکہ جب وہ ظلم کرنے پہ آتا تو پھر کسی طرح کا کوئی رحم نہ کرتا، اور اس ایک رات میں وہ اتنا تو جان چکی تھی وہ مجھے درد دیے بغیر رہنے والا نہیں۔ تیمور ہانی کے قریب ہوتا کہنے لگا، تمہارے موتھے پر چوٹ کیسے آئی؟ ہانی خاموش رہی جب تیمور نے غصے سے گرجدار آواز کے ساتھ کہا، بحری ہو تم، سنائی نہیں دیتا تمہیں؟ تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ ہانی ڈر سے کانپتے ہوئے کہنے لگی، وہ بولا ایک سانس بنا روکے مجھے ساری بات بتاؤ۔ تو ہانی جو فر سے بولتے ہوئے جیسے وہ کلاس میں کسی ٹیچر کو سبق سنا رہی ہو، کہنے لگی، تیمور صاحب، زنیرہ نے مجھ پر غصہ کرتے ہوئے مجھے دھکا دیا اور میرا ماتھا بیڈ پہ لگا، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا۔ تیمور غصے میں اٹھتا ہوا کہنے لگا، اور شٹ اپ، ایک تو یہ زنیرہ پاگل ہو چکی ہے، اس کا بھی کوئی بندوبست کرنا پڑے گا۔ ہانی کہنے لگی، پلیز آپ زنیرہ سے کچھ مت کہیے گا ورنہ وہ مجھ پر غصہ ہوں گی۔ بولا اگر اس نے تمہیں کچھ کہا تو تم اپنے بچاؤ میں کچھ کر نہیں سکتی گی، یا پھر تمہیں بس رونا ہی آتا ہے؟ ہانی نے ایک سوالیہ نظر تیمور پر ڈالی، جو خود اس پر ظلم کرتے ہوئے کبھی ہچکچایا نہیں۔ وہ اسے کہہ رہا ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائے۔ ہانی کہنے لگی، مجھے آپ اس گھر میں اپنی مرضی سے بیاہ کر نہیں لائے، میں آپ کے ساتھ ونی ہو کر آئی ہوں، اور آپ کا برا سلوک، آپ کے بعد زنیرہ، اور زنیرہ کے بعد شاید پورے گھر والے مجھے اپنے ظلم کی بھینٹ چڑھائیں گے، اس لیے میں خود کو تیار کر چکی ہوں اس سب کے لیے۔ مجھے پتہ ہے میں اس حویلی کی چار دیواری میں گھٹ گھٹ کر مرنے کے لیے آئی ہوں، اور جب سزائیں بھگتنے کی عادت پڑ جائے پھر یہ نہیں دیکھا جاتا شدت کتنی گہری ہے۔ تیمور ایک پل کے لیے اس کمسن لڑکی کی باتوں کو سنتا ٹھٹکا، اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا جہاں کم عمر میں ہی میچورٹی زیادہ آ چکی تھی۔ وہ اسے اپنے سامنے بٹھاتا ہوا کہنے لگا، بیٹھو ادھر۔ کاٹن بڈ کے ساتھ اس کے چہرے کو صاف کر رہا تھا جب وہ ایک بار اس کی نظروں کا زبردست تصادم ہوا، اور تصادم ایسا کہ تیمور ہانی کی آنکھوں میں کھویا ہوا پلک کے چھپکنا بھول گیا۔ جب اس کے ماتھے پر پٹی کرتے ہوئے اس کے قریب ہونے کہنے لگا، تم میرے نکاح میں ہو، میرے علاوہ تم کسی کی غلط بات برداشت نہیں کرو گی، اور یہ میرا حکم ہے تمہارے لیے، اگر کوئی بھی تمہیں کچھ کہنے تو اپنے بچاؤ میں جو تمہیں کرنا پڑے تم کر دو۔ ہانی معصوم سے انداز میں بولی، جب آپ ظلم کریں گے اس کا کیا؟ تیمور بنا کوئی جواب دیے اس کے پاس سے اٹھ کے واش روم میں جاتا ہوا تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہوتا باہر نکلا۔ ملازمہ تیمور کے لیے چائے لے کر آئی، اسے کہنے لگی، ادھر ٹیبل پہ رکھو اور جاؤ۔ ہانی سے کہنے لگا، چائے کا کپ پکڑاؤ۔ وہ جلدی سے اس کے حکم کو مانتی ہوئی اٹھی اور کپ اٹھا کر اسے دینے لگی کہ جب اس کا پاؤں جہاں پر صبح ہی تیمور نے اس کے انگوٹھے کو کچلا تھا بیڈ کے کونے سے ٹکرایا، وہ درد کو برداشت نہ کر پائی، کپ اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور چائے تیمور کے اوپر گر گئی۔ تیمور غصے سے کراتا ہوا اٹھے، سے جھنجھوڑ کر دور پٹکا، کہنے لگا، غلطی کر دی، میں نے تم سے نکاح کر کے خود ہی اپنے گلے میں مصیبت ڈال چکا ہوں۔ کپ جو فرش پر گرتا ہوا ٹوٹ چکا تھا اور چائے کے ساتھ تیمور کے کپڑے خراب ہو چکے تھے۔ تیمور کو اپنے کپڑے خراب ہوئے تو نظر آ رہے تھے، مگر ہانی کے پاؤں کے انگوٹھے سے جہاں پٹی سے خون ٹپکتا نظر آیا، ہانی وہیں فرش پر بیٹھی تھی۔ وہ اب کہنے لگا، وہیں مر گئی ہو، یہاں اٹھ کر یہ صاف صفائی بھی کرو گی؟ ہانی اٹھ کر چلنے لگی مگر اس کے پاؤں پر وزن نہیں آیا، لنگڑاتے ہوئے آگے بڑھی، کپ اٹھانے لگی جب وہ کہنے لگا، پہلے میرے کپڑے صاف کرو۔ اس نے صرف ٹی شرٹ پہنی تھی، ٹی شرٹ اتارتا ہوا وہ اس کے آگے کھڑا تھا اور کہنے لگا، میرے جسم پر لگی ہوئی چائے کو صاف کرو۔ ہانی ٹاول کے ساتھ اس کی باڈی کو صاف کر رہی تھی۔ اس کا چوڑا کشادہ سینہ دیکھ کر ہانی محسوس کرنے لگی کہ اس کے سینے میں شاید دل ہے ہی نہیں، کہ جب تیمور نے اسے اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے قریب کیا اور کہنے لگا، تم اتنی بھولی ہو یا پھر میرے سامنے بننے کی کوشش کرتی ہو؟ ہانی کی آنکھیں پھر آنسوں سے بھری ہوئی تھیں، جیسے وہ اس نے اپنی گرفت میں بھرا، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ برسنے لگے۔ کہنے لگا، ایک تو جب بھی تمہارے قریب آؤ تمہاری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں۔ اس کے چہرے پر اپنی ہاتھوں کی انگلیاں پھیرتے ہوئے کہنے لگا، ہو تو تم بلا کی خوبصورت، دل چاہتا ہے سب کچھ بھول بھال کے تمہارے وجود میں کھو جاؤں، مگر ایسا نہیں ہو سکتا۔
وہ اسے خود سے دور کرتے ہوئے کہنے لگا، اگلے 2 منٹ میں مجھے کمرہ، بیڈ اور یہ فرش صاف چاہیے۔ ہانی جلدی سے کپ اٹھانے لگی۔ وہ ہاتھ سے ہی ہڑبڑاہٹ میں جلدی میں صفائی کر رہی تھی کہ جب ٹوٹا ہوا کپ اس کے ہاتھ میں لگا اور وہ اتنا زور سے لگا کہ اس کے ہاتھ سے خون نکلنے لگا۔ اس کی ایک زوردار چیخ پہ تیمور اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کہنے لگا، جب نہیں کر سکتی تھی تو زبان نہیں تھی؟ بتا دیتی کہ مجھ سے یہ نہیں ہوتا، بلا وجہ زخمی ہو کے معصوم بننے کے ڈرامے کرتی ہو۔ جب اس نے ہانی کا ہاتھ پکڑا تو اس کی نظر ہانی کے پاؤں پر گئی، جہاں اس کے پاؤں سے خون نکل رہا تھا اور اس کا جوتا بھی لال ہو چکا تھا۔ تیمور کو شدت سے احساس ہوا اس نازک جان پہ کتنا ظلم کر رہا ہے۔ اس نے ہانی کو کرسی پر بٹھایا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا اس کا پاؤں اپنے گھٹنے پر رکھتا ہوا کہنے لگا، عجیب لڑکی ہو تم، جسے پتہ نہیں درد نہیں ہوتا۔ وہ جلدی سے اس کی پٹی کھولتا ہوا بڑبڑائے جا رہا تھا، جبکہ ہانی ٹکٹکی باندھے ہوئے تیمور کو دیکھ رہی تھی۔ سوچ رہی تھی پتہ نہیں سچ میں ظالم ہے یا پھر مجھ پر ظلم کر کے اسے سکون مل رہا ہے۔ تیمور کے چہرے پر اس وقت صرف فکر اور پریشانی تھی ہانی کو لے کر۔ اس نے پہلے اس کے پاؤں پر پٹی کی اور ہانی کی طرف دیکھے بنا، اسے اپنا ہاتھ میری طرف کرو۔ اس کے ہاتھ پر لگے کانچ کو نکالتے ہوئے ہانی سے زیادہ تیمور کو درد محسوس ہوا۔ اس کے ہاتھ پر پٹی کرتے ہوئے اسے بڑے پیار کے ساتھ بیڈ پر لٹا کر کہنے لگا، چھوڑو تم یہ سب، میں ملازمہ کو کہہ دیتا ہوں۔ اس نے ملازمہ کو آواز دی جس نے آ کر کمرے کی صاف صفائی کی اور کہنے لگا، 2 کپ چائے لے کر آؤ۔ آج پہلی بار تھا کہ وہ ہانی کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے لگا اور اپنے دل کی ساری بھڑاس نکال رہا تھا۔ کہنے لگا، ہانی میں ظالم انسان نہیں ہوں، مگر تمہیں پتہ ہے میں نے اپنے سب سے اچھے دوست اپنے باپ کو کھو دیا، اور وہ بھی تمہارے باپ کی وجہ سے۔ یہ کہتے ہوئے اس کا لہجہ ایک بار پھر غصے والا ہونے لگا۔ جب ہانی نے آگے بڑھتے ہوئے تیمور کے ہاتھ کو پکڑا اور کہنے لگی، آپ نے اپنی طرف سے الزام لگا کے ثابت کر دیا کہ میرے والد نے قتل کیا۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ ایک حادثہ تھا۔ آج سے پہلے ہمارے والد دونوں ایک ساتھ کئی بار شکار پہ جا چکے ہیں، مگر یہ حادثہ تھا، اور اس حادثے میں اگر آپ کے باپ کے ہاتھوں میرے بابا قتل ہو جاتے تو کیا آپ تب بھی یہ رسم ادا کرتے؟ ہانی کے الفاظ سن کر تیمور سرخ آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہانی کی بات جو تیمور کے دل پر دستک دے چکی تھی، مگر تیمور خود کو کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ اس کے قریب سے اٹھتا ہوا کمرے کی کھڑکی میں کھڑا باہر کو دیکھنے لگا، کیونکہ کہیں نہ کہیں اس بات کا قائل وہ بھی تھا، اقنواس سچا اس کے والد کو قتل نہیں کر سکتا، مگر اس وقت اپنے باپ کے دکھ میں پاگل ہو چکا تھا۔ خیر وقت یوں ہی گزرتا رہا اور اب تیمور نے ہانی پر بھیجا ظلم بھی بند کر دیا تھا۔ اب گھر میں تیمور اور زنیرہ کی شادی کی بات چلنے لگی۔ رخشندہ بیگم، جن کا دل ہانی کے لیے نرم پڑنے لگا تھا، وہ زنیرہ کو اپنی بہو نہیں بنانا چاہتی تھی، کیونکہ زنیرہ کی بدزبانی اور رشتے کے بارے میں اس کا خود غرض ہونا یہ سب لوگ اچھے سے جانتے تھے، کیونکہ زنیرہ اسی گھر میں پلی بڑھی تھی اور یہ رشتہ بھی دونوں بھائیوں نے آپس میں طے کیا تھا۔ نائلہ بیگم کہنے لگی، آپا، ہمارے بچوں کا رشتہ طے ہوئے کافی وقت ہو گیا اور اب دونوں جوان ہیں، تو ہمیں چاہیے باقاعدہ طور پر ان کی شادی کر دی جائے۔ رخشندہ بیگم نے کوئی جواب نہ دیا، ٹھنڈی سی آہ بھری اور اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی سوچ رہی تھی کہ میں بھی 2 جوان بیٹیوں کی ماں ہوں۔ آج کسی کی بیٹی کے ساتھ اگر زیادتی کی تو اللہ نہ کرے میری بیٹیوں کو کسی قسم کی کوئی سزا بھگتنی پڑے۔ اور ہانی کو اس حویلی میں آئے ہوئے 1 مہینہ ہونے والا تھا، اور اس 1 مہینے میں اس معصوم نے کبھی اف تک نہیں کیا۔ سب کے رویوں پر اس نے صرف خاموشی اختیار کی تھی۔ جب رخشندہ بیگم نے ملازمہ کو آواز دی اور کہا، ہانی کو میرے کمرے میں بھیجو۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ رخشندہ بیگم نے ہانی کو یوں بلایا، ورنہ اس سے پہلے اس کا تعلق اس حویلی کے لوگوں کے ساتھ نہ ہونے کے برابر تھا۔ جب سے وہ یہاں پر آئی تھی بس اپنے کمرے میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ ہانی کو جب پیغام پہنچا تو تھوڑا سوچنے لگی کہ آخر مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے اسے لگا شاید وہ مجھے حویلی سے بھیجنا چاہتی ہیں، کیونکہ ہانی بھی جان چکی تھی گھر میں سب زنیرہ اور تیمور کی شادی کی بات کر رہے ہیں، اور یہی وجہ تھی وہ آج کل تیمور کے سامنے بھی چپ چپ رہنے لگی تھی۔ جب رخشندہ بیگم کے کمرے میں گئی کہنے لگی، جی آنٹی، آپ نے مجھے یہاں پر بلایا۔ کہنے لگی، دیکھو تمہارے باپ کی میرے شوہر کے ساتھ کافی پرانی دوستی تھی، اور زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہانی کو ان کا نرم لہجہ دیکھ کر حیرانگی سی ہوئی، وہ چونک کر ان کی جانب دیکھنے لگی، کہنے لگی، دیکھو ہانی،
تم جانتی ہو گھر میں تیمور کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ اگر تم تیمور کی زندگی میں رہنا چاہتی ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مگر اگر تم اس سے علیحدگی چاہتی ہو تو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ میں نہیں چاہتی تمہاری زندگی کو ساری عمر کے لیے یوں ہم لوگ قید کر کے رکھیں، کیونکہ تم معصوم ہو، بے گناہ ہو۔ ہانی کی آنکھوں میں آنسو سے آ گئے، وہ خاموش رہی۔ جب رخشندہ بیگم نے کہا تم میری بات پر سوچ کر جواب دینا، ابھی تم جا سکتی ہو۔ ہانی کمرے میں آئی اور کمرے میں بیٹھی۔ اس 1 مہینے کو جو وہ تیمور کے ساتھ گزار چکی تھی وہ سوچنے لگی۔ جب اسے محسوس ہونے لگا کہ وہ تیمور سے محبت کرنے لگی ہے، اور جس دن سے تیمور کی شادی کا وہ سن رہی تھی وہ بہت بے چین اور ڈسٹرب رہنے لگی تھی، نہ ٹھیک سے کھانا کھاتی تھی اور نہ کچھ اور یہ سب کچھ تیمور بھی نوٹ کر رہا تھا۔ آج رات تیمور جب کمرے میں آیا، ہانی کو اپنے آنے سے پہلے ہی کمبل اڑائے لیٹے دیکھا۔ ہانی جو فرش پر بستر بچھا کر لیٹی ہوئی تھی، آج سے پہلے ہانی یا صوفے پر لیٹتی تھی یا کبھی تیمور کے کہنے پر بیڈ پر لیٹ جاتی تھی، مگر آج اس کا زمین پر سونا اسے حیران سا کر گیا۔ اس نے کہا، ہانی تم یہاں کیوں لیٹی ہو؟ مگر اس کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے دل میں بے چینی اس طرح مزید بڑھا۔ وہ اپنے کپڑے چینج کر چکا تھا، بیڈ پر بیٹھا موبائل دیکھنے میں مصروف، مگر اس کا دھیان ٹوٹلی ہانی کی طرف تھا۔ اس سے رہا نہ گیا تو وہ اٹھ کر ہانی کے قریب آیا، اس کے چہرے سے کمبل ہٹایا۔ وہ جو اندر سسکیاں بھرتے ہوئے خاموش آہٹوں کے ساتھ رو رہی تھی، اس کی ناک سوج کر لال ہو چکی تھی، چہرہ جیسے ٹماٹر کی طرح لال تھا۔ کہنے لگا، تم کس سوگ میں ہو؟ کس کا ماتم منا رہی ہو یہاں پر؟ نہیں، ہانی بنا کوئی جواب دیے اپنے چہرے کو چھپانے لگی کہ جب اس نے اپنے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا اور کہنے لگا، ادھر دیکھو میری طرف۔ وہ جو سوں سوں کرتے روتے ہوئے اس کی آواز اب اونچی ہونے لگی تھی۔ یہ کیا بچکانہ حرکت ہے؟ تم یہاں پر سو رہی ہو؟ ہانی کہنے لگی، میں اپنی اوقات میں رہنا چاہتی ہوں اور ویسے بھی کچھ دنوں کی مہمان ہوں اس کمرے میں۔ کہنے لگا، کیوں؟ آج کیا خاص ہوا؟ شادی کی بات ہوتے ہفتے سے زیادہ بھی ہو گیا۔ اس نے کہا، آپ کی والدہ نے مجھے بلایا تھا اور کہا کہ میں آج رات فیصلہ کر کے انہیں صبح بتا دوں کہ مجھے آپ کی زندگی میں رہنا ہے یا پھر علیحدگی چاہیے۔ تیمور چونک سا گیا، بولا، ماما نے تم سے یہ کب کہا؟ کہنے لگی، آج صبح۔ وہ مزید اضطراب میں کہنے لگا، کیا اس کا مطلب تم نے فیصلہ کر لیا میری زندگی سے جانے کا؟ بولی تو مجھے دوسروں کی زندگیوں کو مشکل بنانا اچھا نہیں لگتا، اس لیے خاموشی سے پیچھے ہٹ جانا بہتر ہے۔ تیمور نے اسے اٹھا کر اپنے سامنے بٹھاتے ہوئے کہا، تم میری زندگی میں میری مرضی سے آئی ہو اور جاؤ گی بھی میری مرضی سے ہی۔ ہانی میں منہ میں بڑبڑائی کہ میں کون سا انسان ہوں جو میری مرضی کو مانے گا؟ تمہارے فیصلے کی میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں، جو سوچنا ہے سوچتی رہو، اور ماما سے میں خود بات کر لوں گا۔ کہنے لگی، تم مگر تیمور دیکھیں، زنیرہ کا کیا قصور ہے؟ وہ میری وجہ سے ہر وقت پریشان رہتی ہیں اور اپنی جگہ وہ ٹھیک ہی تو ہیں۔ کوئی بھی لڑکی اپنے ہونے والے شوہر کی زندگی میں کسی اور لڑکی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ تیمور اس کی بات پر سوال کرتا ہوا کہنے لگا، ہونے والے شوہر کی زندگی میں، اور جب شوہر دوسری شادی کرے کیا پہلی بیوی سے قبول کر سکتی ہے؟ ہانی کی نظریں تیمور کی جانب اٹھی۔ اس کے منہ سے بیوی کا لفظ سن کر ہانی کو آج اپنے رتبے پر ناز ہوا۔ کہنے لگی، بیوی؟ بولا، ہاں تو نکاح کے بعد لڑکی بیوی ہی ہوتی ہے، جیسے میں نے تم سے نکاح کیا، نکاح چاہے جن بھی حالات میں ہوا تھا تو نکاح ہی۔ ہانی دبی سی مسکراہٹ کے ساتھ مسکرائی اور کہنے لگی، چلے شکر ہے آپ کو تو یاد ہے کہ آپ نے مجھ سے نکاح کیا تھا۔ کہنے لگا، اس میں اتنا طنز کرنے والی کیا بات ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نکاح کے بعد والا رتبہ بھی چاہنے لگی ہو؟ تم مجھ سے اپنا حق چاہتی ہو؟ ہانی خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی، اس کی کسی بات کا جواب نہ دیا۔ جب تیمور اسے گود میں اٹھاتے ہوئے بیڈ پر لٹاتا، کہنے لگا، اگر تمہاری یہ خواہش ہے کہ میں شوہر ہونے کے پورے فرض ادا کروں تو آج میں تمہیں مکمل طور پر اپنانا چاہتا ہوں، پھر تم کل فیصلہ کرنا کہ تمہیں میری زندگی میں رہنا ہے یا چلے جانا ہے۔ ہانی کہنے لگی، اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ نے مجھے چھوڑنا ہے تو پھر مجھے یوں ادھورا ہی چھوڑ دیجیے۔ اپنی محبت میں مکمل کر کے چھوڑیں گے تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ کہنے لگا، کیوں؟ اگر میں تم پر شوہر ہونے کا حق جتاؤں گا تو کیا تمہارے دل میں بھی بیوی بننے کی خواہش پیدا ہو جائے گی؟
ہانی نے کوئی جواب نہ دیا۔ تیمور جو اب تک خود پر ضبط کیے ہوئے تھا اور خود کو ہانی سے دور رکھے ہوئے تھا، آج ہر ضبط سے، ہر قید سے خود کو آزاد کرتا ہوا ہانی کو اپنی باہوں میں بھرتا ہوا۔ اس کے لبوں پر جھکا وہ ایسا اس کے بدن کی خوشبو میں مست ہوا کہ وہ بھول چکا تھا وہ اسے بدلے کی بھیڑ چڑھانے کے لیے لے کر آیا، یا پھر شاید اتنا وقت ساتھ گزار کر تیمور کے دل کی کیفیت بھی بدل چکی تھی اور وہ ہانی کو اپنانا چاہتا تھا اور آج اسے وہ ہر حق دینا چاہتا تھا جو ایک بیوی کے شوہر پر ہوتے ہیں۔ اسے اپنی محبت میں سمیٹتا ہوا اس کے سانسوں کو اپنے اندر انہیل کرتا کہنے لگا، تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی اور میں تمہیں جانے دوں گا؟ ہانی، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ ہانی کو اپنے کان میں ہلکی سی سرگوشی سن کر ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے جلتے ہوئے دل پر پانی ڈال دیا ہو۔ ہانی آنکھیں کھولے ہوئے تیمور کی جانب دیکھنے لگی۔ تیمور جو اس کے اوپر سے تھوڑا سا پیچھے کو ہوتا اس کے چہرے کے برابر اپنا چہرہ کرتے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم جتنی معصوم پاک دامن ہو، تمہیں کیا لگا میرا دل اتنا پتھر ہے جو کبھی پگھلے گا نہیں؟ تمہاری فرما برداری نے میرے دل کو نرم کر دیا ہانی۔ میں نے جتنا بھی تم پر ظلم کیا تم نے کبھی اف نہیں کیا اور ہمیشہ تم نے میری فکر کی، اس لیے مجھے معاف کر دو۔ وہ ہانی کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اس کے گردن پر جھکا۔ دونوں کی سانسوں کا ارتعاش اتنا بڑھا کہ خود پر قابو کیے بنا آج ہانی کو مکمل طور پر اپنا چکا تھا اور آج اسے ایسا لگا جیسے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ گھر میں زنیرہ اور تیمور کی شادی کی تیاریاں آلموسٹ ہو چکی تھیں۔ اب ان کی شادی کی ڈیٹ فکس ہونی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پر تیمور کے چچا خالد حسین کہنے لگے، بھائی تیمور، کیا سوچا ہے اس لڑکی کا؟ تیمور انجان سے لہجے میں ناشتہ کرتے ہوئے کہنے لگا، کون سی لڑکی؟ وہ بولے، وہی جو تمہارے کمرے میں تمہارے ساتھ رہتی ہے۔ کہنے لگا، تو وہ رہتی ہے؟ بولے، تو جب زنیرہ کے ساتھ تمہاری شادی ہو جائے گی؟ اس کے بعد کا پوچھ رہا ہوں، اتنے انجان بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیمور کہنے لگا، چچا سائیں۔ وہ اپنے ہاتھ سے چمچ کانٹے کو پلیٹ میں رکھتا ہوا ان کی طرف متوجہ ہوا اور سنجیدہ سے لہجے میں کہنے لگا، چچا سائیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی میرے ساتھ خوش رہ پائے گی؟ بولے، کیوں نہیں؟ زنیرہ تمہیں چاہتی ہے، پسند کرتی ہے اور تم دونوں کا رشتہ اتنی دیر سے طے ہوا ہے۔ اس کے دل کے ارمان تمہارے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ کہنے لگا، مگر میں نے کبھی ایسی کوئی حامی نہیں بھری، اس لیے میں زنیرہ کی زندگی کو برباد نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے وہ میرے ساتھ کبھی خوش رہ ہی نہیں پائے گی۔ خالد حسین جو غصے سے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے بولے، تمہارا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا تم میری بیٹی کی شادی کے عین قریب آ کر ٹھکرانا چاہتے ہو؟ تیمور بڑے تحمل مزاج کے ساتھ کہنے لگا، نہیں چچا سائیں، میں ٹھکرا تو نہیں رہا، میں آپ کو وقت کی نزاکت کے بارے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ زنیرہ میرے مزاج کی یا میں اس کے مزاج کا نہیں ہوں، اس لیے بعد کے لڑائی جھگڑوں سے بہتر ہے کہ ابھی کچھ فیصلے کر لیے جائیں۔ وہ بولے، برخودار، تو سیدھی طرح کہو نا کہ تم جس لڑکی کو بدلے کی بھیڑ چڑھانے کے لیے لائے تھے تم اب اسے چھوڑ نہیں سکتے۔ تیمور ان کی بات کا بنا جواب دیے پھر سے ناشتہ کرنے لگا۔ جب نائلہ بیگم کہنے لگی، میں تو پہلے دن سے ہی کہہ رہی تھی خالد حسین آپ سے کہ آپ کا یہ فیصلہ ایک دن ہمارے گلے پڑ جائے گا۔ جوان جہان ہے دونوں اور پھر نکاح کا رشتہ ایک کمرے میں رہنا، کیا وہ اب تک ایک دوسرے کے قریب نہیں آئے ہوں گے؟ آپ نے مجھے اور میری بیٹی کو ہمیشہ اگنور کیا اور اپنے بھتیجے کو فوقیت دی، مگر دیکھ لیں عین وقت پہ آپ کی بیٹی کو ٹھکرا گیا، جبکہ برادری میں ہر طرف یہ بات چل رہی تھی کہ اس ہفتے ان دونوں کی ڈیٹ فکس کر دی جائے گی۔ شادی کی ساری تیاریاں ہو چکی ہیں اور اب یہ نواب زادہ میری بیٹی کو کہہ رہا ہے کہ وہ میرے مزاج کی نہیں ہے۔ تیمور کہنے لگا، دیکھیں چچی، آپ بات کو کوئی اور رنگ نہ دیں، اگر آپ شادی کروانا چاہتی ہیں تو نکاح کے ایجاب و قبول کرنے میں مجھے کوئی دقت نہیں، مگر بعد میں مجھ سے کوئی کسی قسم کا شکوہ مت کیجیے گا کہ میں آپ کی بیٹی کو اس کا حق نہیں دیتا۔ مجھ سے زور زبردستی کے رشتے نہیں چلتے جن میں مجھے گھٹن محسوس ہو۔ زنیرہ جو اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا چائے کا کپ زور سے فرش پر پھینکتے تیمور کا کالر پکڑ کر کہنے لگی، تم اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے مجھے ٹھکرا رہے ہو؟ مجھے، جس نے ہمیشہ تمہیں چاہا؟ اور سچ پوچھو تیمور، تم میری محبت کے قابل ہی نہیں ہو، تم مجھے کیا ٹھکراؤ گے؟ میں تمہیں آج ٹھکراتی ہوں
اور ختم کرتی ہوں تمہارے ساتھ یہ جو رشتہ ہے۔ تیمور اپنے چچا سائیں کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، چچا سائیں، چچی میں آپ کی بیٹی کے اس مزاج کی بات کر رہا تھا، اور ہم دونوں میں انڈرسٹینڈنگ نام کی چیز نہیں ہے۔ پسند نہ پسند تو دور کی بات، کیا آپ اپنی بیٹی کی اس حرکت کو کیا کہیں گے کہ وہ مجھے پسند کرتی اور میرے پیچھے پاگل ہوئی؟ نہیں چچی، اور یہ رشتہ اگر جڑ بھی جاتا نا، آج آپ برادری کا سوچ رہی ہیں تو کل کیا ہوگا جب ہم دونوں کا رشتہ نہیں چلے گا اور اینڈ پہ طلاق جیسی چیز سے سامنا کرنا پڑے گا؟ اس سے بہتر ہے آپ ابھی کوئی فیصلہ کریں، آپ زنیرہ کے لیے اس کا ہم مزاج لڑکا ڈھونڈیں جو اسے چاہتا ہو اور جس کے ساتھ زنیرہ بھی خوش رہ سکے۔ زنیرہ کے ساتھ میرے رشتے میں اس ہانی کا کوئی لینا دینا نہیں۔ رخشندہ بیگم کے دل کو بھی سکون سا ہو گیا کہ چلے انہیں جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑی اور یہ معاملہ خود ہی نمٹ گیا، مگر خالد حسین اور نائلہ بیگم شدید غصے میں ناشتے کی ٹیبل سے اٹھ کر چلے گئے اور نائلہ بیگم منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی، یہ سلا دیا انہوں نے برسوں کی چاہت کا، خون سفید ہوتے آج کل وقت تھوڑی لگتا ہے۔ خالد حسین جو کمرے میں جا کر سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور نائلہ بیگم چپ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ جب خالد حسین غصے سے بھڑک کر بولے، بس کر دو نائلہ بیگم، پہلے ہی میرا دماغ سوچ سوچ کر پھٹنے والا ہوا ہے، اوپر سے تم ہو، اگر اتنا ہی تمہیں غصہ آ رہا ہے نا تو اپنی بیٹی پر جا کر نکالو، ماں کا کام ہوتا ہے بیٹی کی تربیت کرنا، کس نے زنیرہ کو اجازت دی ہے کہ وہ بڑوں کے معاملات میں بولے؟ اور اسے اتنا اندازہ ہونا چاہیے تیمور اس کا ہونے والا شوہر تھا، اسے اس کی عزت کرنا اور اپنے لہجے میں نرمی پیدا کرنی چاہیے تھی، مگر یہاں پر قصور زنیرہ کا ہے، تیمور کا نہیں، اور کیا پتہ یہ تمہارے سامنے زنیرہ نے اس سے بدتمیزی کی، اس سے پہلے نہ جانے کتنی دفعہ وہ تیمور سے بدزبانی کر چکی ہو، جو اس نے تنگ آ کر آج سب کے سامنے کہہ دیا کہ ان دونوں کے مزاج نہیں ملتے۔ خیر جو ہونا تھا ہو چکا، اب اس بات کو لے کر گھر میں کسی قسم کا کوئی سوگ یا ماتم مجھے نظر نہ آئے۔ جب نائلہ بیگم کہنے لگی، رہنے دو خالد حسین، تمہیں تو ہمیشہ بیٹی اور بیوی کی باتیں ہی بری لگی۔ خیر خالد حسین اور تیمور جو آفس کے لیے نکل چکے تھے، پیچھے سے زنیرہ ہانی کے کمرے میں گئی اور جا کر اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارتے ہوئے کہنے لگی، یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، نہ تم منحوس اس گھر میں آتی نہ تیمور مجھ سے دور ہوتا۔ وہ ہانی پر حاوی ہو چکی تھی، ہانی اپنے بچاؤ میں کچھ کرتی اس سے پہلے زنیرہ اس کا گلا پکڑتے ہوئے دبانے لگی کہ جب ان کے کمرے میں شور شرابے کی آواز سن کر نائلہ بیگم رخشندہ بیگم بھاگتی ہوئی گئیں کہ اللہ خیر کرے۔ رخشندہ بیگم نے زنیرہ کو بازو سے پکڑتے ہوئے کہا، زنیرہ پاگل ہو گئی ہو؟ کہنے لگی، ہاں تائی جان پاگل ہو چکی ہوں میں، اور مجھے پاگل کرنے کے پیچھے آپ کا چہیتا لاڈلا بیٹا ہے۔ 2 سال ہو چکے ہیں ہمارا رشتہ طے ہوئے، اور آج اس نے بڑے آرام سے کہہ دیا کہ ہم دونوں کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ انڈرسٹینڈنگ کرنے کے لیے تائی جان ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جو اس نے کبھی آج تک میرے ساتھ کرنا گوارا نہیں سمجھا، اور جب سے یہ اس کی زندگی میں آئی ہے تب سے تیمور کے تیور بدل گئے ہیں، اور یہ اس کی زندگی میں آتی نہ اس سے مجھ سے کوئی اعتراض ہوتا، اور جب مجھ سے وہ شادی کر لیتا تو پھر آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا۔ نائلہ بیگم زنیرہ کو پکڑتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئیں اور جاتے ہوئے کہنے لگی، زنیرہ تمہارا یوں تڑپنا کوشش کرنا بیکار ہے بیٹا، اس لیے تم کوئی گئی گزری نہیں ہو جو اس طرح ان کے قدموں میں گر کر بھیک مانگتی پھرو۔ تیمور سے لاکھ درجے بہتر لڑکا تمہارے لیے ڈھونڈوں گی میں، اور پوری دھوم دھام سے رخصت کروں گی اپنی بیٹی کو، اس لیے آج کے بعد تم اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرو گی۔ ہانی جو زور زور سے کھانسنے لگی کیونکہ زنیرہ نے اس کا گلا بہت زور سے دبایا تھا کہ رخشندہ بیگم ہانی کو ساتھ لگائے کہنے لگی، ہانی بیٹا ہمیں معاف کر دینا، تم پر آج تک جتنے بھی ظلم ہوئے ان سب کے لیے، اور سچ پوچھو میں نے تمہیں اپنی بہو کے طور پر قبول کر لیا، مگر گھر میں اس طرح کے روز روز کے تماشوں سے میں اب تنگ آ چکی ہوں، اس لیے ہمیں اب کوئی اور فیصلہ لینا ہوگا۔ ہانی کہنے لگی، آنٹی کیسا فیصلہ؟ وہ کہنے لگی، شام کو تیمور آتا ہے تو میں اس سے بات کروں گی۔ ہانی جو کمرے میں بیٹھی اپنے والدین کو یاد کرتے ہوئے رونے لگی، نہ تو اس کے پاس کوئی موبائل تھا، نہ ہی اسے گھر سے نکلنے کی اجازت تھی۔ تیمور جو ہانی کو پا کر مطمئن سا ہوا تھا، اس کے اندر کی تڑپ کچھ مدھم پڑی تھی، مگر آج اس کا آفس میں دل بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ سارا دن ہانی کو دماغ میں لاتے ہوئے سوچ رہا تھا اور دل ہی دل میں خود کو ملامت کر رہا تھا، کیوں میں نے اس معصوم نازک جان پر اتنے ظلم کیے۔ گھر لوٹا تو رخشندہ بیگم نے تیمور کو اپنے کمرے میں آواز دی اور کہنے لگی، تیمور بیٹا اب یوں ایک ساتھ ایک گھر میں رہنا بہت مشکل ہو گیا۔ کہنے لگا، کیا ہوا ماما، آپ کافی پریشان ہیں؟
انہوں نے سارا ماجرا تیمور کو بتایا اور کہنے لگی یا اس گھر میں نائلہ بھابھی رہیں گی یا پھر ہم، اس لیے میں کوئی مزید بدمزگی یا جھگڑے نہیں چاہتی۔ ہم لوگ شہر والے فلیٹ میں شفٹ ہو جائیں گے، ویسے بھی یہاں پہ گاؤں کے جھگڑے ان سب چیزوں سے میں تنگ آ چکی ہوں۔ میری بیٹیاں جوان ہیں، کل کو ان کے رشتے کرنے ہیں، شادیاں کرنی ہیں، میں نہیں چاہتی کسی قسم کی کوئی بھی مشکل ہو۔ تیمور جو سوچ بچار میں پڑ گیا کہنے لگا ماما آئیڈیا برا نہیں ہے، اس لیے کوشش کرتے ہیں ہم جلد سے جلد یہاں سے چلے جائیں۔ کمرے میں گیا تو ہانی خاموشی سے کھڑکی میں کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ تیمور بھی خاموشی سے اس کے پاس جا کر کھڑا ہو کر باہر دیکھنے لگا۔ جب ہانی کو اس کی موجودگی کا احساس ہوا تو کہنے لگی آپ کب آئے؟ بولا جب تم ہوش و حواس کی دنیا سے بے خبر سوچوں میں گم تھی۔ اور بتاؤ کون سی سوچیں تھی؟ کہنے لگی نہیں کچھ خاص نہیں، بس ایسے دماغ کا تو کام ہے سوچنا، اور ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے۔ تیمور کہنے لگا کیا یہ دماغ میرے بارے میں نہیں سوچتا؟ ہانی خاموش ہو گئی۔ تیمور جو اس کے چہرے پر پریشانی کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا مگر ناکام رہا، ہانی سے کہنے لگا ہانی کیا تم اپنے دل کی بات میرے ساتھ شیئر کرنا پسند کرو گی؟ وہ بولی تیمور اتنا عرصہ ہو گیا مجھے آپ والدین سے دور، اور سچ پوچھے میرا ضبط ٹوٹنے لگا ہے۔ میرا کیا قصور ہے کہ مجھے میرے والدین سے دور کیا ہوا ہے؟ تیمور بات کو بدلتا ہوا کہنے لگا ماما نے بتایا جو آج زنیرہ نے گھر پہ ہنگامہ کیا، اس لیے ہم نے سوچا ہے کہ ہم یہاں سے شہر میں شفٹ ہو جائیں گے۔ ہانی کو بھی اس بات سن کر کچھ حد تک تسلی ہوئی، اور اسی ہفتے وہ ساری فیملی شہر شفٹ ہو گئی۔ جب خالد حسین اور نائلہ بیگم کو شدت سے احساس ہوا اکیلے پن کا، مگر رخشندہ بیگم نے کہا دیکھو نائلہ، گھروں سے دور ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے دل بھی دور ہو جائیں گے، آتے جاتے رہیں گے، ملیں گے، ایک دوسرے کی خوشی غم میں شریک ہوں گے، مگر بچے جوان ہیں، بدمزگیاں بڑھنے سے بہتر ہے کہ کوئی فیصلہ لیا جائے۔ نئے گھر میں سارے سامان کی سیٹنگ کرتے ہوئے ہانی جو تھک ہار کر کمرے میں بیٹھی تھی، تیمور بڑے پیار سے اس کے پاس آیا اور کہنے لگا ہانی انسان کی زندگی میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو ان کی زندگیوں کو بدل دیتے ہیں، اور یہ وقتی طور پر جو ہمیں سب کچھ غلط لگتا ہے وہی مناسب وقت پہ ہمیں بہتر لگنے لگتا ہے، اور جو ہم دونوں کے بیچ ہو چکا ہے سب کو بھلا کر میں تمہارے ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہانی کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے سے اپنے دل کی کیفیت سنا رہا تھا اور کہنے لگا تمہارے لیے ایک سرپرائز بھی ہے ہم سب کی طرف سے۔ ہانی کے چہرے پر آج پہلی بار دل سے مسکراہٹ آئی تھی، کہنے لگی سرپرائز میرے لیے؟ وہ کیا؟ کہنے لگا نیچے ڈنر ساتھ میں کرتے ہیں تو تمہیں سرپرائز بھی مل جائے گا۔ ہانی جب نیچے آئی اسے حسب معمول کچھ بھی بدلاؤ محسوس نہ ہوا۔ ڈائننگ ٹیبل پر ڈنر کا اہتمام کچھ خاص تھا جس سے اسے دیکھ کر کچھ اندازہ تو ہو چکا تھا کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے، مگر تھوڑی ہی دیر میں جب وہ اداس چہرے کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گئی تو تمہیں اور کہنے لگا پیچھے مڑ کے دیکھو تمہارا سرپرائز۔ ہانی جو ہی پیچھے مڑی تو اس کی والدہ اور اس کے والد دونوں بھائی کھڑے تھے۔ رخشندہ بیگم نے تیمور سے کہا جب ہم اپنی زندگیوں کو خوشگوار کر سکتے ہیں تو ہم اس معصوم کے والدین کو بھی اس سے ملوا سکتے ہیں، اس لیے تیمور میں چاہتی ہوں تم ہانی کی پابندی ختم کر دو۔ اپنے والدین کو ایک ساتھ سامنے دیکھ کر ہانی بے خودی سے بھاگتے ہوئے اپنی ماں کے گلے لگی۔ اس کے باپ نے بھی اس کو ساتھ لگایا۔ وہ کتنی ہی دیر ماں کے گلے سے لگی روتی رہی کہ جب رخشندہ بیگم نے آگے بڑھ کے ہانی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا ہانی بیٹا ہمیں معاف کر دینا اس سب کے لیے، مگر آج کے بعد تم پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں، تم اپنے والدین کے گھر جاؤ یا وہ لوگ تمہارے پاس آئیں، ہمیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہانی جو اپنی ماں کو چھوڑتی رخشندہ بیگم کے گلے لگی اور کہنے لگی آنٹی میرے لیے میری ماں اور آپ میں کوئی فرق نہیں، اور جتنا کچھ آپ نے میری خاطر کیا ہے نا یہ احسان میں آپ کا کبھی نہیں بھلا پاؤں گی۔ آج میرے پاس ایک نہیں دو ماؤں کا پیار ہے۔ تیمور جو دور کھڑا ہاتھ بغلوں میں لیے کہنے لگا لگتا ہے مجھے تو سب بھول ہی گئے۔ جب ہانی کے والد حق نواز نے آگے بڑھ کے تیمور کو گلے سے لگایا اور کہنے لگے بیٹا تیمور جتنا دکھ تمہیں اپنے باپ کا تھا نا اتنا دکھ مجھے بھی اپنے سب سے بہترین دوست کی وفات کا تھا، بس دکھ یہ ہوا کہ اس کی موت کا ذمہ دار مجھے ٹھہرایا گیا۔ خیر بیتے ہوئے پلوں کو یاد کر کے اپنے زخموں کو کریدنے سے کچھ نہیں ملے گا، اس لیے ہم لوگ احسان مند ہیں کہ تم نے ہماری بیٹی کو عزت مان کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کیا۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ جب رخشندہ بیگم کہنے لگی بھئی کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے،
وہ سب کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف کھانا کھانے لگے۔